حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے عمر قید کا قانون بن رہا ہے، حضرت علی کے گستاخ کے لیے اس بل کے پاس ہونے سے پہلے سزا 3 سال، اب حضرت علی کے گستاخ کے لیے سزا عمر قید۔ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو اس قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سے محبت کرنے والوں کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور جو اختلاف کرے وہ حضرت فاطمہ والا ہو سکتا ہے؟ جو اختلاف کرے وہ حضرت علی والا ہو سکتا ہے؟ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، ہم سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ کا احترام، ہماری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی نظر کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا۔ لوگوں کو یہی شکوہ ہے نا، مل ملا کے چلتے تو شاید اور کچھ جی لیتے۔ حضرت علامہ شہید کے بارے میں، حضرت جرنیل اسلام کے بارے میں بات کرتے کرتے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اس راستے پر نہ چلتے تو کچھ اور جی لیتے۔ یہ اس کا جواب ہے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ واجب الاحترام ذی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ گر شہید زادہ برادر عزیز، برادر محترم حضرت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ برادر محترم رانا محمد علی حسن صاحب، ہر دل عزیز شخصیت محترم حاجی سہیل نواز صاحب، محترم حاجی اویس نواز صاحب، اور جامع مسجد کے خطیب محترم عمر ربانی صاحب، دیگر رفقائے کار کی محنتوں کوششوں کے بعد یہ خوبصورت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اسٹیج پر آنے سے پہلے احباب نے مجھے یہ بتایا کہ آج کی اس کانفرنس کو ہمارا سالانہ کانفرنس کے طور پر منعقد کرنے کا ارادہ ہے۔ تو جس کانفرنس کے میزبان رانا علی حسن صاحب تھے، جس کانفرنس کے میزبان محترم حاجی سہیل نواز صاحب تھے، اب یہ میزبانی آنے والے شرکاء کے کندھوں پر منتقل ہو رہی ہے۔ آنے والے سال میں اس کانفرنس کی میزبانی رانا علی حسن صاحب اور حاجی سہیل صاحب کے ساتھ مل کر آپ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی تیاری بھی آپ نے آج سے شروع کر دینی ہے، اور اس کے لیے میدان کا انتخاب بھی آپ نے بر وقت کر لینا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج کل شوق چڑھا ہوا ہے ریکارڈ توڑ جلسے کرنے کا، ہم ان کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صدیق کے غلام سے زیادہ تعداد کسی کی نہیں ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں جاگتی آنکھوں سے محمد کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے
جس کا انتخاب اللہ نے خود کیا. انبیاء کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا، صحابہ کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا. ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا کوئی امتی نیکی میں تعداد کے اعتبار سے نبی سے بھی بڑھ جائے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ایک مرتبہ کیا. امتی ایسے بہت سے موجود ہوں گے کہ ان کو حج کی سعادت 20 مرتبہ نصیب ہو گئی. صحابہ کرام بڑی تعداد میں ایسے موجود ہیں جو حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن امتیوں میں یہ تعداد صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. صحابہ کرام میں ممکن ہے صبح سے شام تک قرآن مجید مکمل کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو. امت میں صبح سے شام تک قرآن مجید مکمل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہاں تعداد کی بات نہیں ہے، یہاں انتخاب کی بات ہے. اللہ نے جب منصب نبوت عطا کیا، اپنے علم کے مطابق اللہ نے جن سروں پر تاج رسالت تاج نبوت پہنانا تھا اللہ نے پہنا دیا. صحابہ کرام کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اور یہ عظمت کا تاج پہنایا کہ انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا. باقی صحابہ کرام کے بعد آنے والی جتنی بھی جماعتیں یا صحابہ کرام کے بعد علم و عرفان کے راستے پر چلنے والے جتنے بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر افراد کو دیکھا جائے تولا جائے، ایک سے بڑھ کر ایک آ سکتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آ سکتا ہے. لیکن امت کا یہ عقیدہ ہے 1 کروڑ امام ابو حنیفہ مل جائیں تو حبشے کے کالے بلال کے پاؤں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. انسانوں کا انتخاب غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اور انسانوں کی رائے بدلتی رہتی ہے. 2018 میں لوگوں نے ایک انتخاب کیا اور چند مہینوں کے بعد لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے یہ انتخاب میں ہم سے غلطی ہو گئی. کہہ رہے تھے کہ اتنے دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، نہیں ہوئی. کہہ رہے تھے نیا پاکستان بنائیں گے، نہیں بنا. کہہ رہے تھے عام لوگوں کو ریلیف ملے گا تو نہیں ملا. تو لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے اور اپنے انتخاب پر نظر ثانی کرنے لگے. صورتحال تبدیل ہوئی، حکومت دوسری آ گئی، توقعات وابستہ ہو گئی. جب دیکھا کہ مہنگائی کی رفتار پہلے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اب وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی، انہوں نے کہا پچھلے چنگے سر آنے والے وقت میں بھی جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا کبھی کسی کو اچھا کہے گا، کبھی کسی کو اچھا کہے گا، اپنے ہی عمل پر پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے. رشتہ لینا دینا ہو، دیکھ بھال کر بیٹی کا رشتہ دیا، بعد میں پتہ چلا لڑکے کا کردار درست نہیں ہے. وہ جو خوشی کا اظہار شادی کے دن کیا، انہی مہمانوں تک یہ لڑکی کا والد باری باری جا کے کہتا ہے کہ اسی رج گئے ہیں، سانو کڑی دی طلاق چاہیے. وجہ کیا بن گئی؟ کہتے میرا انتخاب تھا، آپ کے انتخاب میں فرق آ گیا. دیکھنے میں ٹھیک تھا، پوچھنے میں ٹھیک تھا، لیکن جب بعد میں زندگی کا پہیہ چلا تو پتا چلا
رشتے کے معاملے میں انتخاب غلط، پتا چلا سیاستدان کو ووٹ دینے کے معاملے میں انتخاب غلط، پتا چلا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جگہ جگہ پر دھوکہ۔ اور جب بھی کوئی کسی کو یہ کہتا ہے یہ ہاتھ دیاں دتیاں ہن منہ نال کھلیاں نے تے بندے کو کی جواب دیندے نے، او جی مینوں کو غیب دا علم تھوڑا، مینوں کوئی آن والے وقت دا پتہ تھوڑا، آن والے وقت دا پتہ ہوندا تے پچھتاوا کدی نہ لگدا، آن والے وقت دا پتہ ہوندا اس ویلے میں یہ فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ جب یہ بات آپ زبان سے سنتے ہیں، دہراتے ہیں، کہتے ہیں تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آنے والے وقت کے بارے میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ آنے والے حالات کو میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ جب بات صحابہ کرام کی آتی ہے، انتخاب کسی لڑکی کے والد کا نہیں ہے، انتخاب ایم این اے اور ایم پی اے کے حلقہ کے ووٹرز کا نہیں ہے، انتخاب قرآن والے رب کا ہے۔ جب رب رضی اللہ کہہ دے اب قیامت قائم ہو سکتی ہے، محمد کے صحابہ سے تقوی جدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تقوی کو صحابہ کے ساتھ لازم کر دیا۔ وکانوا احق، احق کا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عربی میں اضافہ بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی صیغہ نہیں آتا۔ احق کا مطلب کیا ہے؟ احق کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں صحابہ سے زیادہ اس تقوی کو حاصل کرنے کا اور محمد کا غلام بننے کا اور کوئی حقدار تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ حضور کے ساتھی بننے کے حقدار کون تھے؟ محبت سے بتائیں کون تھے؟ جن کے ساتھ تقوی رب نے لازم کر دیا وہ کون تھے؟ جن کا انتخاب رب نے کیا وہ کون تھے؟ جو حضور کے ساتھی بن گئے وہ کون تھے؟ جن کے تذکرے رب نے قرآن میں کیے وہ کون تھے؟ اللہ نے ساتھی بنا دیا۔ یا اللہ، اعتراض آج یہ ہو رہا ہے کہ دل سے ٹھیک نہیں تھے، ظاہر ٹھیک تھا، باطن ٹھیک نہیں تھا۔ ظاہر میں بات اور ہے، باطن میں بات اور ہے۔ اللہ کہتا ہے چنا میں نے ہے نا، جواب بھی میں دوں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دلوں کو میں نے جانچا ہے، سوائے تقوی کو کچھ نہیں تھا۔ ان کے دلوں کا امتحان لینے والا کون ہے؟ اور ان کے دلوں میں تقوی بتانے والا کون ہے؟ اور ان کو پاس کرنے والا کون ہے؟ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کے استاد رسول اللہ، اور جن کے استاد رسول اللہ، اور جن کا نصاب کتاب اللہ، اور امام کیا ملا؟ رضی اللہ، جو مانے رحمت اللہ، جو نہ مانے لعنت۔ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، صحابہ پر بات نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی ہر وہ منصب جو کوشش سے ملے اس پر بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کوشش سے بنتا ہے، بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کوشش سے بنتا ہے، بات ہو سکتی ہے۔ حافظ قرآن، عالم دین، ڈاکٹر، انجینئر کوشش سے بنتا ہے، بات ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحابی کوشش سے نہیں بنتا، صحابی رب کی عطا سے بنتا ہے۔ میرے نبی آئے تو نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے، میرے نبی گئے تو صحابیت کا دروازہ بند کر کے گئے۔ حضور کے آنے کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور حضور کے جانے کے بعد صحابی کوئی نہیں آ سکتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، بعد میں محنت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. لہذا صحابہ کو اگر جانچنا ہو، صحابہ کو پرکھنا ہو، صحابہ کو تولنا ہو تو تاریخ کے ترازو میں نہیں بلکہ محمد کے صحابہ کو قرآن کے ترازو میں تولا جائے گا، نبی کے فرمان کے ترازو میں تولا جائے گا. اگر کوئی پوچھتا ہے جی او کیوں بادشاہ تول سکتے نے کہ کالا بلال نہیں تول سکتا؟ میں کہ عقل دے آنے لکڑ دے ٹال تے کدی جوہر نہیں تول دے. موڈے تے لکڑ چکی ہوئے تے بڑھ جاؤ سنیارے کی دکان میں وزن کرانے وہ کی آکھے گا؟ وہ آکھے گا وزن والی میرے کول تگڑی ہے، وہ لیکن کمڑیا ایدے تے لکڑاں دے نہیں ہوندے، ایدے تے ہیریاں دے ہوندے نے. صحابہ کو تلوانا ہے، قرآن کے ترازو پہ تولو. وہ تو بندہ ہو گیا بڑا نصیب والا جو آپ کے 29 جیم بے میں صبح فجر کی نماز میں آ کے امام صاحب کو کہے امام صاحب ذرا ایک گل کرنی سی. ویسے ٹائم نماز دا بھی ہو گیا ہے. امام صاحب پوچھتے ہیں کی گل کرنی ہے؟ کہتے جی راتی خواب میں حضور دی زیارت ہوئی ہے. امام صاحب آندے نے نماز 5 منٹ لیٹ کر دیا، پہلے 10 حضور نو ویکھیا کہ نہیں؟ پہلے بتا حضور کا تو نے جلوہ کیسا دیکھا؟ پہلے بتا وہ جو جھلک خواب میں تو نے دیکھی وہ کیا تھی؟ امام اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے کہ میرے مقتدی کو حضور کی زیارت ہو گئی. محلے کے نمازی ناز کرتے ہیں انہوں حضور دی زیارت ہوئی ہے، انہوں حضور دی چلک نظر آئی ہے. جنہوں خواب دے وچ چلکی نظر آ جاوے او تا ہو گیا نصیب والا، تے جڑا گود دے وچ سلا کے مصطفیٰ نو ویکھے، جو کندھوں پہ میرے نبی کو اٹھائے، جو پاک پیغمبر کو دیکھ کر مسکرائے اور نبی اس کو دیکھ کے مسکرائے. تو دنیا سے جائے تو لوگ سورہ یاسین سراہنے پڑے اور جاتے ہوئے بابا جی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو لوگ کہیں جی بخشا گیا. حضور کا وہ صحابی بھی تو ہے جب وہ خاک و خون میں لطفت صحابی قریب پہنچا کہتے آخری وقت ہے تمنا کیا ہے؟ کہا کوئی پرواہ نہیں، نبیوی اور بچوں کی پرواہ ہے، بس مجھے کسی طرح رسول اکرم کا چہرہ دکھا دو. صحابی کو اٹھایا، خاک و خون میں لطفت ہے، پاک پیغمبر کے قدموں پہ لا کے رکھا، اپنا رخسار گھسیٹتا ہوا حضور کے نالین پاک پہ رکھتا ہے. صحابہ بیان کرتے اس کے چہرے پر تیر و تلوار کے زخم تھے، اس کے بدن پر تیر و تلوار کے زخم تھے. مصطفیٰ کریم کے نالین پاک پر چہرے کو رکھا، حضور کو دیکھ کر ایسا مسکرانے لگا جیسے زخم بدن پر آیا. کوئی جاتے وقت پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ ہیں جو جاتے ہیں تو حضور کو دیکھ کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابہ بہت بڑے لوگ ہیں، صحابہ کو ہلکا مت سمجھو. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے صحابہ کو معمولی سمجھا، جنہوں نے صحابہ کو ہلکا سمجھا. جب وہ دنیا سے گئے تو لوگ شک میں پڑ گئے کہ ایمان کے ساتھ گیا یا بغیر ایمان کے ساتھ گیا. دنیا سارے نالوں سونی اکھ ساڈے نبی دی ہے یا نہیں؟ جیدہ عقیدہ ہاتھ چوکے دسے سارے نالوں سونی اکھ ساڈے نبی دی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اس اکھ نو قرآن مخاطب کر کے کہندا ولا تعدوا عیناک عنہم. اس آنکھ کو قرآن مخاطب کر کے کہتا ہے اے نبی آپ نے صحابہ سے آنکھوں کو پھیرنا نہیں، آپ نے ان سے نگاہوں کو ہٹانا نہیں. آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی کیا قیمت ہے؟ آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں. لیکن صحابہ میرے رب کو محبوب اتنے ہیں، جب پاک پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا نہ چلو غزوہ تبوک کی طرف چلو، صحابہ کرام حضور کے ساتھ تیار ہوئے.
غریب صحابہ پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ جان حاضر ہے، مال کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں کہ سواری پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ جاتے، مال کوئی نہیں کہ خرچ کرتے، جان ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی بات یہ ہے سواریوں پہ باریاں تقسیم ہو گئی، اب میں تمہیں کس طرح لے جاؤں، میرے پاس تو سواری نہیں کہ میں تمہیں لے جاؤں۔ ان کے دل پہ چوٹ پڑی اور اس وقت انہوں نے حضور علیہ السلام سے جب سنا نا جواب کہ ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے، تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ قرآن کہتا ہے جب یہ حضور سے پلٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہائے کاش ہمارے پاس سواری نہیں، مال نہیں کہ مصطفیٰ پہ خرچ کرتے اور حضور کے ساتھ چلے جاتے۔ فیصل آباد کے لوگوں، مصطفیٰ کا غریب صحابی اگر آنکھ سے آنسو آ جائے، 1 منٹ کے لیے آیا ہوگا، 10 منٹ کے لیے آیا ہوگا، صحابی کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے، 1400 سال گزر گئے، مصطفیٰ کے صحابہ کا آنسو بھی اللہ کے قرآن بتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ ابو بکر عمر کی بات نہیں، غریب عمر عثمان و علی کی بات نہیں، نبینا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ حضور نے منع کر دیا۔ جب یہ بڑے بڑے سرداروں سے میں بات کروں نا، تم نہ آنا، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑے، یہ غریب پھٹے پرانے کپڑے والے اندر آئے تو سٹیٹس کے خلاف ہے۔ حضور نے منع کیا، منع کرنے کا حق رکھتے تھے۔ حضور سرداروں سے مخاطب ہیں، حضور کا نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی محفل میں آ گیا، حضور کی پیشانی پہ بل آ گئے کہ میں نے روکا ہوا تھا، اس کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ ہے نابینا، ابو بکر نہیں ہے، عمر عثمان نہیں ہے، حسن و حسین معاویہ نہیں ہے، نبینا عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ حضور کے دربار میں پہنچے تو پیشانی پہ بل آ گیا۔ ابھی حضور نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، حضور اٹھ کے گھر تک نہیں گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے نازل ہوا اور کیا کہتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری۔ اللہ کا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اے محمد یہ سارے بھی ایمان لے آئیں، ہمارے نزدیک جو اس نبینے کی عزت ہے ان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ آؤ اس نبی کی بات کریں جس نے طیف کی وادی میں پتھر کھا کے بد دعا نہیں دی۔ آؤ اس نبی کی بات کریں جس نے دکھوں کو تو سہا لیکن دعاؤں سے نہ رکے۔ اس نبی یہ محترم جب ایک بچے کا انتقال ہوا تو پاک پیغمبر نے پوچھا وہ بچہ کئی دن نظر نہیں آیا، صحابہ نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتانا تھا، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے جنازہ ہو تو مجھے بتایا کرو۔ صحابہ نے اس کے بعد بڑی تاکید سے جنازے کے اطلاع دینی شروع کی۔ حضور جنازے پڑھاتے، وقت گزرتا رہا، ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، پاک پیغمبر نے فرمایا چکواؤ جنازہ، چکواؤ لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ نے تو طائف میں پتھر کھا کے بد دعا نہیں دی، آئے ہوئے جنازے کو اٹھوا رہے، وجہ کیا ہو گئی؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا جنازہ لے جاؤ کیونکہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا۔ بغض وہ کیفیت ہے جو دل میں ہو، اور بغض کے بعد اگلی سٹیج ہے گالی، کہ دل میں بغض بھی تھا اور زبان سے گالی بھی دے دی۔ یہ نبی کے تیسرے خلیفہ، حضور کے دوہرے داماد حضرت عثمان کا صرف بغض، گالی کی بات نہیں ہو رہی، صرف بغض پر پاک پیغمبر نے جنازہ اٹھوا دیا۔ جو ابو بکر کو گالیاں نکالے، جو عمر پر گالیاں نکالے، جو عائشہ صدیقہ پہ تہمتیں لگائے،
لوگ کہیں کہ ان کا جنازہ بھی پڑھ لو، محمد کا امتی تو نہیں پڑھ سکتا، اور کسی کو پڑھنا ہو تو اس کی مرضی ہے۔ حضور نے حضرت عثمان کا جس سینے میں بغض تھا اس جنازے کو اٹھوایا یا نہیں اٹھوایا؟ اور جب بات آتی ہے نا طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی، تو امیر المنافقین عبداللہ ابن ابی عائشہ صدیقہ پر تہمتیں لگانے والا، پاک پیغمبر نے جنازہ تو اس کا پڑھا دیا، حضرت عمر فاروق روکتے رہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ حضور جنازے سے فارغ ہوئے، اللہ کا قرآن آیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ جو عائشہ پر بکواس کرے، اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا، اے محمد مجھے عائشہ پیاری اتنی ہے، جنازہ آپ نے پڑھا دیا، رب معاف تب بھی نہیں کرے۔ سامعین محترم، ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں یہ کسی فروعی مسئلے پر پیش نہیں کی، ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں یہ کسی معمولی درجے کا مسئلہ نہیں تھا۔ صحابہ رب کا انتخاب ہے، اور صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ حد نہیں ہو گئی، جو دھاگے سے بنا ہوا مصطفیٰ سے کرتا لگ جائے اس کی گستاخی تو گوارا نہ ہو سکے، جو چمڑے سے بنا نعلین پاک کا رتبہ مل جانے پر حضور کے قدمین کے ساتھ لگے اس کی گستاخی تو گوارا نہ ہو سکے۔ اور قرآن کہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن میاں بیوی کو لباس کہے اور حضرت عائشہ میرے نبی کا لباس بن جائے۔ اگر مسلمان دھاگے سے بنے نبی کے کرتے کی توہین گوارا نہیں کرتا، چمڑے سے بنے نبی کے نالین کی گستاخی گوارا نہیں کرتا، نبی کے ابو بکر کی گستاخی کیسے گوارا کر سکتا؟ صحابہ کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے۔ اور اگلی گل، ایک بندہ ہوا ہے کہ عمران کہے اے میرا ہے، ایک بندہ ہوا ہے جڑا کہے عمران میرا ہے۔ لوگ اپنی ان ایک ویڈیو کٹ کے نیٹ تے لا دیتے ہیں، دیکھو جی یہ وچ میرا لیڈر میرا نام لے رہا ہے۔ بھٹو نے کسی کا نام لیا ہوگا، وہ تراشے محفوظ ہوں گے اخبارات کے، وہ ویڈیو کلپ محفوظ ہوں گے کہ میری بات ہوئی ہے۔ بے نظیر نے کسی کا نام لیا ہوگا، لوگوں نے وہ ویڈیو کلپ محفوظ رکھے ہیں کہ ان کی نظر میں ہماری حیثیت کیا تھی۔ یہاں پہ کوئی امام کعبہ کسی کا نام لے، اعزاز کی بات ہے۔ علامہ حشام الہی ظہیر کسی کا نام لے، اعزاز کی بات ہے۔ لیکن آپ توجہ تو کریں، کسی کی نسبت پی ٹی آئی سے ہے، کسی کی نسبت نون سے ہے، کسی کی نسبت ایم کیو ایم سے ہے، کسی کی نسبت تبلیغی جماعت سے ہے، کسی کی نسبت مکہ اور مدینہ سے ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ وہ ہیں جن کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہو، میری محفل میں وہ بندہ بیٹھا ہو، آپ آئیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہیں گے مجھے اس سے اختلاف تو بہت ہے لیکن آپ کی محفل کی وجہ سے میں زبان بند رکھوں گا۔ آپ کی محفل میں موجود ہے، آپ کی بیٹھک میں نہیں لڑ سکتا، آپ کے گھر میں نہیں لڑ سکتا، اختلاف ہوگا گھر سے باہر ہوگا، بار بار کروں گا، لیکن آپ کی محفل میں زبان بند رکھوں گا، کیونکہ اس کا نہیں، مجھے آپ کی محفل کا احترام ہے۔ وہ ظالموں کچھ نہ کیا ہوتا، ابو بکر تو آج بھی نبی کی محفل میں آرام کر رہا ہے، وہ ظالموں کسی چیز کا بھی لحاظ نہ کیا ہوتا۔ عمر فاروق تو آج بھی نبی کی محفل میں آرام کر رہا ہے۔ جنہوں نے نبی کی محفل کا خیال نہ کیا، نبی کے روزے کا خیال نہ کیا، میں حیران ہوں لوگوں کو ان کے خیال کا چاک اس بات سے چڑھا ہوا ہے۔ صحابہ کی نسبت میرے مصطفیٰ مدنی کے ساتھ ہے۔ صحابہ نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اور تیسری بات، صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں۔
میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں نا تو دیہاتی علاقوں میں لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب ووٹ تواڈے نے، میں کہ ملے تو تسا کدی نہیں ووٹ سانو دیندے پے ہو، خیر ہے تانوں پتہ نہیں تواڈا والد سانو بجلی دے گیا ہے۔ میں جنگ میں کئی جگہ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تسی آؤ نہ آؤ ووٹ تواڈے نے، میں نے کہا کیوں؟ تواڈا والد سانو سوئی گیس دے کے آیا۔ میں فوراً اگلی بات ان سے جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں سوئی گیس جس نے دیا اس کا احسان تو یاد رکھتے ہو، بجلی اور سڑکیں جس نے دی ان کا احسان یاد رکھتے ہو، دیانتداری سے بتاؤ مصطفیٰ مدنی کے سینے پر اترنے والا قرآن دینے والے کون تھے؟ حضور کا فرمان پہنچانے والے کون تھے؟ انہوں نے تو صرف یہ نہیں کہ بتایا ہو، اتنا باریکی اور محبت سے بتایا۔ 1400 سال کے بعد کسی سے پوچھو نا حضور کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے تو وہ بھی صحابہ نے بتا دیا، حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال 11۔ حضور حسین و جمیل ہیں بتانے والے کون تھے؟ حضور مکہ میں گئے تو بتانے والے کون ہیں؟ مدینہ میں پہنچے تو بتانے والے کون ہیں؟ قرآن اترا تو بتانے والے کون ہیں؟ قرآن حضور نے سنایا تو سننے والے کون ہیں؟ غزوات میں ساتھ جانے والے کون ہیں؟ دودھ پیتے بچے لے کے آنے والے کون ہیں؟ کبھی بھی نہ گھبرانے والے کون ہیں؟ ہر دم ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ امت کے محسن کون ہیں؟ اس لیے جب بھی بات آئے لوگ کہتے ہیں کہ جناب گلی دی وجہ تو، سولنگ دی وجہ تو، نالی دی وجہ تو، گیس دی وجہ تو اسی فلانے تو ٹوٹ نہیں سکتے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں تم گلی کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتے، ہم دین کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتے۔ مجھ سے پہلے جس طرح علامہ صاحب نے اپنے گفتگو میں فرمایا صحابہ کرام کی گستاخیاں، سہولت کاریاں جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہیں، اور حضور کی گستاخی کا نامزد ملزم اگر عدالت سے فرار ہو جائے اور اس کی سہولت کاری کرنے والے سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اس ملک کو کس طرف لے جانے کی سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گستاخ کے لیے سہولت کاری کریں، گستاخ کے لیے اپنا نرم گوشہ رکھیں۔ ہم اس بات کو بڑی واضح وضاحت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ اس مجمع عام میں ساری پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز عزیز ہے لیکن صحابہ کے بعد، ہر چیز عزیز ہے لیکن اہل بیت کے بعد۔ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کے لیے کسی سرکاری سطح پر اگر نرم گوشہ رکھنے والے لوگ پائے گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو گستاخ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ایسی سیاسی سرکاری سطح پر کسی طرح کی بھی کی جانے والی غفلت، سستی، کوتاہی کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے، چونکہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کی پہرے دار ہوتی ہیں۔ ہم زندہ قومیں، ہم صحابہ کی عزت کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کی عزت کے رکھوالے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹھیکیدار ہیں، میں نے کہا ہم ٹھیکیدار نہیں لیکن ہم چوکیدار ضرور ہیں، ہم چوکیدار ضرور ہیں۔ چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے اگر کوئی رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں نقب لگانے کی کوشش کرے وہ جان دے دیتا ہے لیکن اپنی محافظت سے باز نہیں آتا۔ ہم کھڑے ہیں برسر میدان اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج کا یہ سٹیج جہاں علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کا مظہر علامہ حشام الہی ظہیر موجود ہیں، اور مجھ جیسے ناچیز کو اللہ نے اس عظیم الشان کاز سے وابستہ کر دیا۔ ہم مار دیکھ کر آئے ہیں، ہم مال دیکھ کر نہیں آئے۔ میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ جیلیں وہ ہیں جو ہم نے دیکھ لی،
گولی وہ ہے جو ہم نے کھا لی، موت کا دروازہ وہ ہے جس سے ہم گزر گئے۔ 18-19 مہینے میں اسی سال کوٹھڑی میں تھا، مجھے دن کا پتہ نہیں تھا، مجھے رات کا پتہ نہیں تھا۔ ہمارا موازنہ ان لوگوں سے کرتے ہو جو 3 دن کے بعد آ کے کہتے ہیں بچے بڑے یاد آ رہے تھے، کہتے ہیں ہمارا سٹیمنا بڑا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہم نے ربڑ کی گولیاں کھائی ہیں، ہمارا ایڈریس تمہیں کسی نے صحیح نہیں بتایا، ہم بم دھماکوں میں 114 زخم کھا کے اٹھے تو بھی بات ابو بکر صدیق کی کرتے۔ ہمارا ایڈریس پوچھنا ہو تو رب ایسا قبول کرتا ہے، دھماکہ پاکستان میں ہوتا ہے، ہمارا ایڈریس ملے گا تو جنت البقیع سے ملے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب، میں جب 18 مہینے کے بعد واپس آیا پاکستان بھر سے، اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صحابہ مجھے ملنے کے لیے آئے اور اپنے علاقوں میں مجھے دعوت دینے لگے، آپ آئیں، عظمت صحابہ کی اس تحریک کے آپ ہمارے علاقے میں بھی ترانے پڑھیں۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے جب ان لوگوں کی خواہش کو بیان کیا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے، جب میں 18 مہینے کی کال کوٹھڑی سے نکل کر آیا، فرمانے لگی بیٹا تمہیں دودھ پلایا ہی عائشہ صدیقہ کی عزت کے پہرے کے لیے۔ میرے خاندان کے 4 لوگ شہید ہوئے، میرے تایا کراچی میں مولانا احمد مدنی کو شہید کر دیا گیا، ان کے 2 بیٹے مولانا ابو بکر، مولانا عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، میرے والد علامہ اعظم طارق شہید ہوئے، میرے چچا ناموس صحابہ کی وجہ سے 7 سال ہو گئے، آج بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے اسلام آباد میں بھی کہا، میں آج بھی کہتا ہوں، ہم یہ مطالبے بعد میں کریں گے کہ ہمارے قاتل پکڑو، ہم یہ مطالبے بعد میں کریں گے ہمارے اسیران کو رہائیاں دو، ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیا، وہ بل کیا کہتا ہے؟ وہ بل یہ کہتا ہے حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے اس ملک میں سزا صرف 3 سال تھی، اس بل کے پاس ہو جانے حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے عمر قید کا قانون بن رہا ہے، حضرت علی کے گستاخ کے لیے اس بل کے پاس ہونے سے پہلے سزا 3 سال، اب حضرت علی کے گستاخ کے لیے سزا عمر قید۔ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو اس قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سے محبت کرنے والوں کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور جو اختلاف کرے وہ حضرت فاطمہ والا ہو سکتا ہے؟ جو اختلاف کرے وہ حضرت علی والا ہو سکتا ہے؟ مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ جن کا اس پر بہت مثبت کردار، ناموس صحابہ بل بارے ان کے جذبات میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے یہی ان کے ناموس صحابہ و اہل بیت بل کے حوالے سے جو جذبات تھے وہ اللہ ان کے لیے کامیابی کا زینہ بنا دے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی اور ان کا ساتھ دینے والے تمام MNAs، ان کا تعلق مسلم لیگ سے ہو، PTI سے ہو، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MKM سے ہو، ہم تمام کو سلام محبت پیش کرتے ہیں اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بل سینٹ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بل کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال لے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بل کے پاس ہونے کے بعد کچھ لوگ بل سے باہر آ رہے ہیں، لیکن بل سے سر اٹھانے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں تم بل سے سر نہیں نکال سکو گے، چونکہ تمہارے بڑے نے جب بل سے سر اوپر نکالا تھا تو اوپر ایڑی ابو بکر صدیق تھی، اور آج غلامان ابو بکر صدیق کی ایڑی تمہارے سر پر ہے۔
ناموس صحابہ اہل بیت بل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، پاکستان میں جتنے بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ انشاءاللہ کڑا جواب دیں گے اور تگڑا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے 29 چک والوں آپ کو ناموس صحابہ بل جس دن سینٹ کے اجلاس کے ایجنڈے پر آئے اس دن آپ کو سینٹ کے باہر موجود رہنا پڑے، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں۔ یہ صدیق اکبر کی عزت کا بل ہے، یہ صحابہ اہل بیت کی عزت کا بل ہے۔ فی الحال مجمع میں جو 50 سال سے اوپر کے میرے بزرگ ہیں، صرف وہ کھڑے ہو کر بتائیں کہ صحابہ کی عزت کا بل جس دن سینٹ میں پیش ہوگا اس دن ہمیں اگر سینٹ کے باہر بلایا گیا، صرف 50 سال سے اوپر ہمارے بزرگ کھڑے ہو کر ارادہ کریں کہ وہ اس دن آنے کے لیے تیار رہیں گے۔ ماشاءاللہ، اے اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، یہ سفید بالوں والے نبی کے سسر ابو بکر صدیق کے لیے تیار ہے۔ اب وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی عمریں 20 سال سے کم ہیں، جن کو بچوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ تشکیل یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے وہاں جانا ہے بریانی کھا کے واپس آ جانی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حضرت علی کی محبت میں، صحابہ اہل بیت کی محبت میں آپ کو سینٹ کے باہر بلایا گیا تو آنے کے لیے تیار ہو؟ کہ درمیان والے ذرا جن نے جوان نے، تگڑے نے، سونے جوان نے، یہ ذرا کھڑے ہو کے دسو سینٹ کے باہر بلایا گیا تو آؤ گے؟ تیار رہو گے؟ ہر دم تیار رہو گے؟ صحابہ پکارو گے، اہل بیت پکارو گے، گستاخوں کا تعاقب جاری رکھو گے؟ اللہ سب کا حامد۔